بسم الله الرحمن الرحيم. وعن زيد بن الحسين رحمه الله تعالى قال: سمعت مالكا رحمه الله وسئل أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: طيب الكسب وقصر الأمل. امام مالک رحمہ اللہ تعالی بڑے جلیل القدر امام ہیں، 4 ائمہ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، جن کی امت اقتداء کرتی ہیں، پیروی کرتی ہیں، دین سمجھتی ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ ای شیء الزہد فی الدنیا، کہ زہد فی الدنیا یعنی دنیا سے بے رغبتی کس چیز کا نام ہے؟ جس چیز کو ہم زہد کہتے ہیں اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اس کو زہد کہا جاتا ہے، آسان لفظوں میں اردو میں ہم دنیا سے بے رغبتی کا نام دیتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ زہد فی الدنیا یعنی دنیا سے بے رغبتی کس چیز کا نام ہے؟ ان کے ذہن میں بھی وہی بات ہوگی جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لباس بھی جو ہے کوئی خاص نہ ہو، اور دنیا کی نعمتیں بھی اس کے پاس نہ ہوں، دنیا کی نعمتوں، دنیا کی آسائشوں سے وہ بڑا دور ہو، لباس اس کا فقیرانہ ہو، خوراک اس کی روکھی سوکھی ہو اور علول جلول سا رہتا ہو۔ اس کے ذہن میں بھی، سائل کے ذہن میں بھی یہی بات تھی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے انہوں نے زہد فی الدنیا یعنی دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس چیز کو کہتے ہیں، یہ کس چیز کا نام ہے؟ آیا جو ہمارے ذہنوں میں دنیا سے بے رغبتی یا زہد جس چیز کو ہم کہتے ہیں، کیا وہی چیز شریعت کی نگاہ میں بھی، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں بھی زہد ہے یا نہیں؟ اس پر امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زہد فی الدنیا نام ہے طیب الکسب، حلال روزگار اختیار کرنے اور حلال روزگار اپنانے کا، وقصر الامل اور آرزوؤں کو اور لمبی لمبی امیدوں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ تو 2 باتیں زہد کے مفہوم میں داخل ہیں، ایک تو حلال کمائی اور روزگار کا اہتمام کرنا، اپنی وسعت کے بقدر حلال آمدن کے جائز ذرائع کو اختیار کرنا، جو جائز صورتیں اور شکلیں ہیں کاروبار کی اس کو اپنانا، یہ زہد فی الدنیا کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور دوسری بات قصر العمل، امیدیں، آرزوئیں اور لمبی لمبی تمناؤں سے گریز کرنا۔ جتنا اللہ نے لقمہ حلال نصیب میں لکھ رکھا ہے اس پر قناعت کرنا، اکتفا کرنا، زیادہ کی لالچ اور حرص سے خود کو بچانا، اور زیادہ کی لالچ اور حرص میں حرام ذرائع آمدن کو اختیار کرنا، ناجائز ذرائع آمدن کو اختیار کرنا، جیسا کہ آج کل ہے کہ لوگ کمانے میں، مال جمع کرنے میں ایسے لگے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز اور تفریق ہی ختم کر کے رکھ دی گئی۔ کاروبار کی، تجارت کی، ملازمت کی کون سی صورتیں درست ہیں، کون سی صورتیں درست نہیں ہیں، روزگار کا کون سا طریقہ حلال، کون سا حرام ہے، یہ تو ہم نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ بس جو سمجھ میں آتا ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں، جو درست لگتا ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ درست وہ نہیں ہے جو ہماری اور آپ کی نگاہ میں درست ہو۔ درست تو بس وہی ہے جو شریعت کی نگاہ میں درست ہو، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں درست ہو۔ تو 2 باتیں امام مالک رحمہ اللہ نے زہد فی الدنیا کے مفہوم میں داخل فرمائی۔ ایک تو حلال کمانا، تو پتہ چلا کہ بھئی حلال روزگار اور حلال ذرائع آمدن کو اختیار کرنا یہ زہد کے منافی اور زہد کے خلاف چیز نہیں ہے۔ لہذا ایک آدمی جائز ذرائع آمدن کو اختیار کرتا ہے اور اپنا وقت اس پہ بھی صرف کرتا ہے تو یہ زہد کے خلاف نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر
امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کپڑوں کے تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے۔ کہ کاروبار کرنا یا ذرائع آمدن کو اختیار کرنا زہد کے منافی نہیں۔ خود حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے سامنے، نبوت کی ذمہ داریاں ملنے سے پہلے آپ لوگوں کا تجارتی مال لے کر جایا کرتے تھے۔ شام کے اسفار بھی آپ نے تجارت کی غرض سے کی ہیں۔ بعد میں نبوت کی فرائض اور ذمہ داریوں میں لگ کر اس میں وقت نہیں لگا سکے، لیکن اس کو اپنانے کی حضور علیہ السلام نے ترغیب دی ہے، اور حلال کمائی کو مسلمانوں کے ذمے میں لازم اور فرض قرار دیا۔ لہذا حلال ذرائع آمدن اختیار کرنا یہ زہد کے منافی نہیں۔ لہذا ایک آدمی اپنی وسعت کے بقدر حلال ذرائع کو اختیار کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے عمدہ لباس، عمدہ سواری، عمدہ گاڑی اس کے پاس ہے، دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہیں، دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، تو یہ زہد کے منافی نہیں۔ اللہ نے تو جگہ جگہ قرآن کریم میں کھانے پینے کا ذکر کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ایمان والوں کو حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اس میں سے کھاؤ، اس کو استعمال کرو۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو کچھ ہم نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے۔ اگر حلال آمدن کو اختیار کرنا زہد کے منافی ہوتا تو اللہ یہ حکم نہ دیتے، بلکہ احادیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ تو بندے سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس کے جسم پر نمایاں ہو۔ ایک آدمی کو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اور بخل کی وجہ سے ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا، بلکہ جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے، خود بوسیدہ چیزیں استعمال کر رہا ہے اور پیسے جو ہے نا اینٹھ اینٹھ کر رکھے ہوئے ہیں، جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس کی مذمت فرمائی قرآن کریم میں۔ الذی جمع مالا وعددہ، ایسے آدمی کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذکر کیا جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، گنتا رہتا ہے کہ آج اتنا اضافہ ہوا، آج اتنا اضافہ ہوا۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر استعمال کرنا یہ بھی مستحسن ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ہاں، ریا نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ان نعمتوں کے ذریعے آپ دوسروں کو حقیر سمجھنا مقصود نہ ہو، بس اللہ کی نعمتوں کا استعمال ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ جل شانہ نے جو حلال روزگار کے ذرائع دیے ہیں اس کو اپنایا جائے، اس کو اختیار کیا جائے، یہ بھی زہد کے مفہوم میں داخل۔ آج جو لوگوں کی زبان پر بسا اوقات یہ جملہ آ جاتا ہے، جو دنیاوی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو بس اوقات کہہ دیتے ہم تو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دنیا داری نہیں ہے، اگر آپ حلال ذرائع اختیار کر رہے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے، تو اللہ نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کسب الحلال فریضہ، فرمایا کہ حدیث میں کہ حلال کمانا یہ تو فرائض میں سے، ذمہ داریوں میں سے۔ لہذا اگر ایک آدمی اگر ان ذرائع کو اختیار کرتا ہے تو یہ دنیا داری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ زہد کے منافی اور زہد کے خلاف ہے، نہ ہی شرعی نقطہ نگاہ سے کوئی غلط ہے، بلکہ مستحسن عمل ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے، دوسروں سے جو ہے دوسروں کی جیبوں پر نگاہ ڈالنے کے بجائے انسان خود کمائے، خود جو ہے نا ذرائع کو اختیار کرے، یہ زہد کے مطابق بھی ہے اور دین کے مطابق بھی۔ دوسری بات قصر العمل، ہاں زہد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی امیدوں کو، آرزوؤں اور تمناؤں کو کم کرے، دنیا سے وہ بقدر ضرورت استعمال کرے، لمبی لمبی امیدیں اور لمبی لمبی آرزوئیں اور تمناؤں کی لسٹ کو ختم کریں۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر صبر و شکر کا اظہار کریں، اس پر قناعت کریں جتنا اللہ نے۔ دیکھیں اس بات کا یقین ہم بنا لیں، اعتقاد ہم بنا لیں کہ اللہ نے جتنا لقمہ ہمارے نصیب میں لکھ رکھا وہ کبھی ہم سے چھوٹ نہیں سکتا، اور جو ہمارے نصیب کا نہیں ہے وہ کبھی ہمیں مل نہیں سکتا۔ جب انسان یہ عقیدہ بنا لیتا ہے تو پھر ناجائز ذرائع آمدن کو اختیار کرتا ہی کیوں ہے؟
ہر حال میں اللہ نے آپ کے لیے جو لکھا ہے وہ مل کر ہی رہے گا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے چھوٹ جائے، آپ کے جو ہے ہاتھوں سے نکل جائے، کسی اور کے اس حصے میں آ جائے، ممکن ہی نہیں۔ اور جو آپ کا ہے اب لاکھ اس کے لیے ہاتھ پیر چلائیں، لاکھ اس کے لیے کوشش کریں، تگدو کریں، کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کے نصیب کا نہیں، مقدر کا نہیں۔ جب یہ اعتقاد ایک ایمان والے کا بن جاتا ہے تو ایمان والا بس اب جو ہے نا حلال پر اکتفا کرتا ہے اور بقدر ضرورت اس کے لیے کوشش کرتا ہے، حرام کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھاتا، حرام کی طرف جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کے حصے کا رزق ہی نہیں۔ لہذا حلال جائز ذرائع آمدن کو اختیار کرنا یہ بھی زہد کے مطابق ہے، زہد کے خلاف نہیں۔ ہاں، لمبی لمبی امیدوں تمناؤں اور آرزوؤں سے آدمی گریز کرے، اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا أرحم